جا میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب اس کا 7واں باب 10ویں سے 17ویں آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں بیتیل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یاربام کے پاس کہلا بھیجا کہ آموس اسرائیل کے گھرانے میں تیرے خلاف سازش برپا کرتا ہے اور ملک اس کی اتنی باتوں کی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یاربام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیہ نے آموس سے کہا کہ اے غیب بین، روانہ ہو، یہودا کی سرزمین کو بھاگ جا، وہیں اپنی روٹی کھا اور وہیں نبوت کر، پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور سلطنت کا معبد ہے۔ اس پر آموس نے جواب میں امسیہ سے کہا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی زاد، میں تو غلہ بان ہوں اور گولروں کا پالنے والا، پر خداوند نے مجھے گلے کے پیچھے سے لے لیا اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ پس تو اب خداوند کا کلمہ سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت نہ کر اور اسحاق کے گھرانے کی مخالفت میں پیغمبر نہ بن، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں فحشا بنے گی اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی اور تو ناپاک سرزمین میں مر جائے گا اور اسرائیل اپنے وطن سے یقیناً اسیر ہو کر جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 19 جماعتی جواب۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں اور سب کے سب راست ہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت قابل اعتماد ہے، کند ذہن کو بھی دانش بخشنے والی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں اور سب کے سب راست ہیں۔ خداوند کے قواعد راست ہیں، وہ دل کو مسرور کرنے والے ہیں۔ خداوند کا حکم صاف ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں اور سب کے سب راست ہیں۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں، سب کے سب راست ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں، سب کے سب راست ہیں۔ وہ سونے سے بلکہ خالص سونے کی کثرت سے بھی زیادہ مرغوب ہیں، وہ شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں اور سب کے سب راست ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ انہوں نے خدا کی تمجید کی کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا ہے۔ ایک دن یسوع پھر کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقی اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال جانتے ہوئے کہا، تم اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تب اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ تب ہجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح
تیری ستائش ہو۔